ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ حج پر، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے اصطلاحات حج کو ڈسکس کیا۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے نایاب تحفہ ہے جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور حج کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا معاونین حج کے لیے جن لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں ان کی تیاری کے لیے بڑی اہم ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مقامات حج۔ کعبہ یا بیت اللہ مقامات حج میں سے سب سے عظیم مقام ہے۔ اسی کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، اور وہ مسجد جس میں اللہ کا یہ گھر یعنی کعبہ یا بیت اللہ شریف جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے، واقع ہے، اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ رکن خانہ کعبہ کا گوشہ جہاں اس کی دو دیواریں ملتی ہیں جسے زاویہ کہتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کے 4 رکن ہیں: رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ رکن اسود جنوب و مشرق کا گوشہ جہاں حجر اسود نصیب ہے۔ رکن عراقی شمال و مشرق کا گوشہ جہاں دروازہ کعبہ ہے، وہ انہی 2 رکنوں کے بیچ کی مشرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔ رکن شامی شمال و مغرب کے گوشہ میں سنگ اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے ہوگا۔ رکن یمانی مغرب اور جنوب کے گوشہ میں واقع ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے حجر اسود جہاں نصب ہے وہ رکن اسود ہے۔ شمال و مشرق کا گوشہ جہاں دروازہ کعبہ ہے جو انہی 2 رکنوں کے بیچ میں شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔ جب ہم رکن شامی کی بات کریں تو سنگ اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے ہوگا، اور مغرب اور جنوب کے گوشہ میں جو واقع ہے وہ رکن یمانی ہے۔ حجر اسود یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یاد رہے یہ وہی پتھر ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہمارا کر سکتا، مگر چونکہ تجھے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا، اس وجہ سے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ ملتزم مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازہ کعبہ تک ہے مقام ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر حاجی یہاں آتے ہیں اور اس سے لپٹتے اور اپنا سینہ و پیٹ اور رخسار اس پر رکھتے اور ہاتھ اونچے کر کر کے دیوار پر پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جتنی بھی دعائیں کی جائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مزاب رحمت سونے کا پرنالہ جو رکن عراقی اور رکن شامی کی بیچ کی دیوار پر چھت پر نصب ہے، مزاب رحمت کہلاتا ہے۔ حتیم بیت اللہ کی شمالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے ارد گرد ایک کوسی کمان کے انداز کی چھوٹی سی دیوار بنائی گئی ہے اور دونوں طرف آمد و رفت کا دروازہ ہے۔ اس حصہ زمین کو طواف میں شامل کرنا واجب ہے، یعنی اگر آپ دوران طواف اس میں آ گئے تو وہ چکر آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کے باہر سے چکر مکمل کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے۔ مستجار رکن یمانی اور شامی کے بیچ میں غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو ملتزم کے مقابل ہے۔ مستجاب رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں۔
اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔ مقام ابراہیم، دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبا میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا تھا۔ ان کے قدم مبارک کا اس پر نشان پڑ گیا جو اب تک موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات میں شمار فرمایا ہے۔ قبا، زمزم شریف، یہ قبا مقام ابراہیم سے جنوب کی طرف مسجد ہی میں واقع ہے اور اس قبا کے اندر زمزم کا چشمہ ہے۔ اب یہ قبا ختم کر دیا گیا ہے۔ باب الصفا، مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باب السلام، مسجد حرام کا وہ دروازہ جس سے پہلی مرتبہ داخل